تو تین قسم کے لوگ پیچھے رہ گئے۔ پہلی قسم منافقین کی تھی، ان کی تعداد 80 تھی، اور دوسری قسم ان مسلمانوں کی تھی جو مجبور تھے، اور تیسری قسم کچھ مسلمان سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ تین صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ پہلی قسم جو منافقوں کی تھی، انہوں نے کئی ایک بہانے تراشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے، معذرتیں کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو قسمیں کھائیں گے شاید آپ ان سے راضی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتے۔ جھوٹی قسم کے ساتھ آدمی وقتی طور پہ اپنے مد مقابل کو مطمئن تو کر لیتا ہے، لیکن جب اس کی جھوٹی قسم ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کی نفرت بھی دل میں بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو پہلا نقصان جھوٹی قسم کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا جھوٹ ظاہر ہو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان جھوٹی قسم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور منافقین میں کچھ دیہات کے لوگ بھی تھے۔ دیہاتی اور شہری لوگوں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ شہر میں علماء عام طور پہ ہوتے ہیں، وہ دین کی تعلیم، دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، اور دیہات میں علماء کرام کم ہوتے ہیں، وہ دین کی برابر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں ان کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، اور جو لوگ علماء کے قریب رہتے ہیں ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی براہ راست باتوں کو سننا، اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو ان منافقوں کا پول کھول دیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری قسم جو مجبور تھے، مجبوری کی بنا پہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو آدمی مجبوری کی بنا پہ کوئی کام کرے تو اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری قسم جو جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یہ تین صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ آپ نے صحابہ کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ گفتگو کلام بند کر دو۔ 40 دن تک صحابہ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے پیغام بھیجا ان کی بیویوں کو کہ ان سے جدا ہو جاؤ۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان کی بیویاں آئی رضی اللہ عنہما کہ وہ تو پہلے بوڑھے آدمی ہیں، رو رو کے نڈھال ہو چکے ہیں، تو ظاہر بات ہے کھانا پینا ان کا خیال اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا چلو کھانے پینے کی حد تک گنجائش ہے، لیکن تمہارے ساتھ ملاقات نہ کریں،
50 راتیں گزر گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہوگی، زمین باوجود فراخ ہونے کے تنگ محسوس ہونے لگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحاب کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے سچ بولا تھا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، صرف سستی کی بنا پہ ہم پیچھے رہ گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، تو یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 ساتھیوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ صحابہ خوشخبری سنتے گئے اور دوڑے ان کی طرف کہ جلدی جا کے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائیں۔ تو خیر، اس سے پتہ چلا کہ انسان سے اگر کوتاہی بھی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، صاف صاف بات، سچی سچی بات کر دے، جو سزا ملنی ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں نہ ملے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی بإحسان، نیکی میں۔ اب اس آیت میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ سب سے پہلے اس آیت میں خلفائے اربعہ، جو 4 خلیفہ ہیں وہ آتے ہیں، اس کے بعد بدر والے، اس کے بعد احد والے، اور اس کے بعد حدیبیہ والے، اور اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے والے لوگ، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے لوگ۔ تو یہ سارے اس آیت کے ضمن میں آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس آیت میں شامل ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی۔ یہ بھی احسان کا لفظ بول کے اس بات کی وضاحت کی کہ صحابہ معصوم نہ تھے، یہ بھی ہمارا صحابہ کے بارے میں یہ دعویٰ قطعاً نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بے شمار دلائل موجود ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو رجم کیا گیا ہے، ہاتھ کاٹا گیا ہے، سزائیں دی گئی ہے، تو صحابہ معصوم نہ تھے۔ یہ اس وجہ سے کہا بإحسان، جو صحابہ کی نیکی میں پیروی کرے۔ کسی صحابی سے اگر کوئی انفرادی غلطی ہوئی ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح منافقین، ان کی پیروی بھی نہیں کرنی، کیونکہ منافقین تو نیکی کرتے ہی نہیں۔ بإحسان، جو نیکی کرنے والے ان کی پیروی کرنی ہے۔ خیر، یہ سارے لوگ یعنی صحابہ سے لے کے قیامت تک آنے والے جو اس منہج پہ قائم ہے، نیکی میں صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نیک اعمال اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس عمل پہ راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اور اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے، اس عمل پہ راضی ہو چکے ہیں۔ آگے روافض، شیعہ کا رد کیا، جو کہتے ہیں کہ صحابہ اوپر سے مسلمان تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سوائے 5 کے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے، اللہ راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس
جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے، کیونکہ جو مرتد ہو جائے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جنت میں جانا تو بہت محال ہے اس کا۔ صحابہ ایمان پہ قائم رہے، اللہ نے کہا خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، اور یہ صفت بیان کر کے شیعہ کا رد کر دیا کہ شیعہ کا یہ موقف درست نہیں ہے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ ظاہراً ایمان لانے والے اندر سے منافق تھے، بے ایمان تھے۔ جس کی دل کی گہرائیوں میں ایمان سرایت کر جائے تو وہ نکل نہیں سکتا۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ دلائل دوں گا، مختلف مقامات پہ صحابہ کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھ لے کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، مرتد ہونے والے منافق ہی تھے، ظاہر مسلمان تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے صدقات خیرات وصول کیجئے اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، صدقہ وصول کرنے کے بعد دعا بھی کریں۔ یہ جو دعا ہے نا، دعا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، دعا کے ساتھ انسان فطری طور پہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی مسجد میں مدرسے میں صدقہ دے تو انتظامیہ کا یہ حق بنتا ہے ان کو جزاک اللہ خیرہ کہے، ان کا شکریہ ادا کرے، یہ حق بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے جب تیرے پاس کوئی صدقات خیرات لے کے آئے تو وصول کرے تو تو ان کے لیے دعا کر۔ اور یہ جو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، ایک بڑا پیارا نکتہ، منافق کیوں بنتے ہیں؟ تو منافق بنتے ہیں حب مال کی وجہ سے، منافقین کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے، یا اسی طرح کوئی اور ان کا کاروبار ایسا ہے تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، دین قبول کریں گے تو وہ کاروبار کو دیکھا جائے گا جائز ہے ناجائز ہے۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے لوگ منافق بنتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے یہ مال کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ خرچ اسی وقت بندہ کرے گا نا جب مال کی محبت ختم ہوگی۔ مال کی محبت ہے تو بندہ نہیں خرچ کرے گا، تو مال کی محبت ختم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ تو منافق چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اور ان کو اتنی توفیق اور ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ آگے فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے ہیں، کس بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خریدار ہے، اللہ تعالیٰ خریدار ہے۔ خریدا کیا ہے؟ مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو، بدلے میں کیا ہے؟ جنت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت بیچ دی ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں نے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت بیچ دی ہے۔ کیوں؟ آدمی اپنی چیز اس وقت بیچتا ہے یا تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، یا تو پیسوں کی ضرورت ہو تو بندہ چیز بیچ دیتا ہے، یا تمنا ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ دو ہی سبب ہوتے ہیں چیز بیچنے کے، یا مال زیادہ ہو جائے یا کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تو آدمی
چیز بیچتا ہے تو یہاں تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت بیچ دی ہے، بلکہ کہا میں نے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، بدلے میں ان کو جنت دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 9 صفات کا ذکر کیا، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ ساری صفات جو ہے ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، بات تو تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن بہرحال اللہ نے ذکر کی ہے۔ فرمایا کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ جس آدمی کا شرک واضح ہے، جس آدمی کا شرک واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، ایسے آدمی کے لیے نہ نبی کے لیے اجازت ہے، نہ نبی کو ماننے والوں کے لیے اجازت ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے۔ ہاں یہ مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو کہا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، استغفار کیا، لیکن جب پتہ چل گیا میرا باپ مشرک ہے، بدلنے والا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے استغفار چھوڑ دیا تھا۔ تو جو آدمی پکا مشرک ہے اس کے جنازے میں شریک ہونے کی گنجائش نہیں۔ ہم رکھ رکھاؤ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے 11واں پارہ آپ نکال لیں اور پڑھیں کہ مشرک کے جنازے میں شرکت یہ درست نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے یعنی ہر علاقے میں سے کوئی ایسی جماعت نکلنی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور واپس آ کے اپنی قوم کو دین کا علم سکھائے۔ جماعت ہو، ایک بندہ چلا جائے، 2 چلے جائے، زیادہ جتنی آسانی ہو، تو ہر معاشرے کے اندر علماء موجود ہونے چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں صحیح علماء موجود ہیں ان کو برابر قرآن و سنت کی رہنمائی مل رہی ہے، وہ خوش بخت لوگ ہیں، سعادت والے لوگ ہیں، اور جو لوگ کتاب و سنت کی رہنمائی سے محروم ہیں یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، یہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا، یہ جو شرک و بدعات میں لوگ واقع ہوتے ہیں، کیوں واقع ہوتے ہیں؟ عقل ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، وہ بڑے بڑے ذہین اور فتین ہیں، بڑا دماغ رکھتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ شرک و بدعات میں کیوں واقع ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، لا علمی، جہالت کی بنیاد پہ یہ شرک میں واقع ہو گئے، بدعات میں واقع ہو گئے، رسم و رواج میں واقع ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں کب ختم ہوگی؟ جب علماء کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، انسان کبھی کبھی اپنے لیے بری دعائیں کرتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے، غصے میں آ کے یا کسی مصیبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں تو جلدی قبول کر لیتا ہے، لیکن بد دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا، بد دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بد دعاؤں کو جلدی قبول کرنا شروع کر دوں تو پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے، دنیا ہی ختم ہو جائے، کتنے لوگ بد دعائیں کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہم جو بد دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی قبول ہی نہیں کرتے، جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، جب بھی انسان کرے دعا ہی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم کو حاصل کیا جا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، آسمان سے پانی آیا، زمین نے اپنی چھاتی کو نرم کیا اور اس میں سے پھر جڑی بوٹیاں نکلی، کھیتی بن گئی، لہلہانے لگ گئی، پک گئی۔
جب کھیتی پک گئی تو اب اس کی کٹائی کا وقت ہے، اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کھیتی جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، بالآخر ختم ہوگی، بالآخر اس کا ایسا سفایا ہوتا ہے کہ نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، پیدا ہوتا ہے، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بالآخر ختم، دفنا دیا، سال 2 سال 5 10 سال تک لوگ یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول، کون یاد کسی کو کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جس طرح کھیتی اگر فائدہ مند ہو تو تا دیر اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس طرح تم مفید انسان بن کے زندگی بسر کرو، تم چلے بھی جاؤ دنیا بعد میں بھی تمہیں یاد کرتی رہے۔ یہ جو محدثین ہیں اتنے مفید انسان بن کے زندگی بسر کی، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء کی جو خدمات ہے، وہ علماء چلے گئے لیکن آج بھی آپ برسر ممبر ان کا ذکر خیر کرے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو کھیتی جتنی قیمتی ہوگی تا دیر لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، وہ زیادہ دیر یاد رہتی ہے۔ جس عالم کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا اس کی خدمات بھی تا دیر یاد رکھی جاتی ہے۔ اس لیے مفید انسان بن کے زندگی بسر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے، وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرنے والے۔ بعد لوگ اتنی آج پڑھیں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے نہیں پڑھیں گے ولی ہوتا کون ہے؟ جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ ایمان اور تقوی کے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آگے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، میری قوم میں تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہوں، اگر میرا یہ سنانا تم پہ گراں گزرتا ہے اور تم میرے خلاف سازشیں کرتے ہو تو تم ایسے کرو سارے اکٹھے ہو کے کوئی پلان بنا لو میرے خلاف، جو بنانا ہے واضح طور پہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ اس سے ایک نکتہ ملا، دنیا میں جس انسان کو دین کی باتیں سن کے، قرآن حدیث سن کے بوریت محسوس ہوتی ہے، بوجھل ہو جاتا ہے قرآن حدیث کی باتیں سن کے، وہ انسان دنیا کے اندر بہت بڑا بدبخت ہے۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور جو غذا کھاتے کھاتے بوریت محسوس کرے تو یہ انسان دنیا کا بے عقل انسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرعونیوں کے حق میں بد دعا تھی، اے اللہ ان کا مال تباہ کر دے، برباد کر دے اور ان پہ سختی کر، یہ عذاب دیکھنے کے بغیر ایمان نہ لائے۔ پھر اسی طرح ہوا، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہا آمنت، میں ایمان لایا۔ بڑے دلائل دیے، لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو، موت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے پہلے اب یہ مرنے کے قریب ہے، اب توبہ کر رہا ہے، لڑکا آنا اب توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا۔ تو خیر اللہ نے کہا میں تیری یہ جو باڈی ہے، لاش ہے، اس کو باقی رکھوں گا، بعد والوں کے لیے نشانی بناؤں گا۔ تو یہ محفوظ رہی تاریخ میں، کہاں محفوظ رہی؟ ساری باتیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ 1898 کے اندر اس کی ممی جو ہے قاہرہ کے اندر موجود ہے، تو اس علاقے سے یہ دریافت ہوئی ہے، تو آج بھی موجود ہے۔ بہرحال زیادہ تر جو مورخین ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دائی کے لیے کچھ باتیں کی ہے۔ جو دائی ہے
اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو حق کی بات کرے اور اپنی بات پر حق سے دلیل پیش کرے، اور پھر دعوت دیتے وقت لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو، لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو۔ پھر اسی طرح داعی کے لیے ضروری ہے دعوت بھی دے اور ان کے لیے دعا بھی کرے، دعوت بھی دے اور ان کے لیے دعا بھی کرے۔ اور یہ بھی داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، مداہنت اختیار نہ کرے، یعنی کل کلا کمزوری دکھائے اپنے موقف میں، منج میں۔ جب کمزور پڑے گا تو ظاہر لوگ سمجھیں گے کہ اس کی دعوت بیکار ہی تھی۔ نہیں، مداہنت اختیار نہ کرے، استقامت کے ساتھ جو حق ہے اس کو حق کہے اور ساری زندگی اس پہ ڈٹا رہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ کا جس قوم پر بھی عذاب آیا تو وہ عذاب واپس نہیں گیا سوائے قوم یونس کے۔ اللہ نے ہر قوم کا گناہ بیان کیا ہے، قوم یونس کا گناہ نہیں بیان کیا۔ یہ واپس کیوں گیا؟ ابھی ابتدائی آثار تھے، قوم بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے جلدی سے قوم اکٹھی ہو گئی اور اکٹھے ہو کے انہوں نے جانوروں کو الگ کیا، ان کے بچوں کو الگ کر دیا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، بچوں کو الگ، چیخ و پکار شروع ہو گئی، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ کو ترس آ گیا۔ اللہ کے عذاب کے آثار یہ بھی نمایاں ہوئے تھے تو انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روک دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، تو ان کا گناہ بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ کی ریت ہے، اللہ جس کی توبہ قبول کر لے اللہ اس کا گناہ بیان نہیں کرتے، اللہ جس کی توبہ قبول کر لے اس کا گناہ نہیں بیان کرتے۔ ان کی توبہ قبول کی ہے تو ان کا گناہ ذکر نہیں کیا، تو بہرحال یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ سے چکر لگا کے واپس آ گئے تھے، آگے اس حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔